अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। वो लड़के और लड़कियाँ जो पसंद की शादी करने के लिए, लव मैरिज करने के लिए अपने घर से भाग जाते हैं, वालदैन की आंखों में धूल झोंक कर, वालदैन को धोखा देकर घर से भाग कर निकाह करने की या शादी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो अभी मैंने एक दिन पहले ही फेसबुक पर पढ़ी है। किसी की आप बीती कह लें, या लिखी थी किसी ने किसी की आप बीती अपने अल्फाज में लिखकर अपनी वॉल पर पोस्ट की थी। तो मुझे लगा कि इस बारे में एक मैसेज तमाम आजकल की जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, कम उम्र हैं, उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए। हमें इस तरह के टॉपिक्स पर, इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। अब बात ये है कि 17 साल का लड़का था और 16 साल की लड़की थी। लड़का इंटर का स्टूडेंट था और लड़की मैट्रिक की स्टूडेंट थी। इसी दौरान आपस में इंटरेक्शन होती है और दोनों की आपस में बातचीत होती है, और वालदैन को बताने के बजाय दोनों ये फैसला करते हैं कि घर से भागकर शादी कर ली जाए। मामला तय पा जाते हैं, दिन तय हो जाता है, वक्त मुकर्रर कर लेते हैं कि इस वक्त पर हम यहाँ से घर से भागेंगे। अब डिसाइड ये होता है कि घर से भागकर जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे। तो वो जो लड़का था जिसकी अपनी उम्र 17 साल थी, सिर्फ इंटर का स्टूडेंट था, उसकी फेसबुक पर किसी के साथ दोस्ती हुई थी। वो कोई केपीके का था बंदा जिसके साथ इसकी दोस्ती हुई, और चंद दिन की दोस्ती ही हुई थी। तो इसे लगा कि केपीके चले जाना ज़्यादा सेफ होगा, वहाँ हम महफूज रहेंगे। उस बंदे ने इसको यकीन दहानी करवाई लड़के को कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लड़की अगर आ रही है तुम्हारे साथ तो तुम उसको यहाँ ले आओ, हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे, ये और वो फलां सारा कुछ इस लड़के को श्योरिटी दे दी। इसकी भी मैं बेवकूफ़ी कहूँगा कि इसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। अब लड़की अपने घर से अच्छा खासा जेवर लेके निकली, लड़का और लड़की अपना घर छोड़कर भाग गए। भाग कर केपीके के किसी इलाके में उस बंदे के पास पहुंचे जिससे फेसबुक के ऊपर इस लड़के की दोस्ती हुई थी, फ्रेंडशिप हुई थी। उस लड़के ने इनसे जो कैश था, जो जेवर था, वो ले लिया और एक इनको कोई अपार्टमेंट या क्वार्टर जो था वो दे दिया कि आप कुछ अर्सा यहाँ पर रह लें, क्योंकि लड़के और लड़की का निकाह नहीं हो सकता था। उम्र 18 साल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अभी आप वेट करें, हम कोई ना कोई हल निकाल के आप दोनों का निकाह भी करवा देंगे, और ये जो आप लोगों की रकम है, इस रकम में मैं आप लोगों को कोई मकान भी यहाँ दिलवा दूंगा और कोई काम भी करवा दूंगा। अब लड़का इंटर का स्टूडेंट था, अभी स्टूडेंट ही था, जिसने ये सारी मुश्किलात देखी ही नहीं थी। उसे वहाँ प्लम्बर की मजदूरी करनी पड़ गई। वो लड़का सुबह सुबह अपने क्वार्टर से निकल के प्लम्बरी की मजदूरी करने के लिए चला जाता था। लड़की सारा दिन सुबह से लेके शाम तक अकेली होती थी। 15 साल 16 साल मैक्सिमम लड़की की उम्र थी। अब इसी तरीके से 3 से 4 महीने गुजर गए। तो एक दिन उस लड़की ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम अपने घर वापस चलते हैं, कोशिश करेंगे अपने वालिदैन से माफ़ी मांगेंगे, उन्हें मना लेंगे, वो हमें माफ़ कर देंगे। अगर माफ़ नहीं भी करेंगे तो कम अज़ कम हम सुख का सांस लेकर मौत तो ले लेंगे, मर तो जाएंगे। इस हद तक तो वो बेजार हो चुके थे। लड़के ने कहा कि अच्छा, कल मैं इससे बात करूंगा, मैं कहूँगा कि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस कर दे, और हम वो पैसे लेके जो है अपने घर चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। इसी दौरान लड़की उस लड़के को बताती है कि तुम जब काम पर चले जाते हो, प्लम्बरी की मजदूरी करने चले जाते हो, तो वो बंदा जिसके कहने पर तुम यहाँ आए थे, जो तुम्हारा दोस्त बना हुआ है, वो और उसके साथ 2-3 लोग और भी आते हैं, और मुसलसल 4 महीने से मुझे ये 3-4 लोग अपनी ज्यादती का निशाना बना रहे हैं, अपनी हवस पूरी करते हैं, मेरा जिनसी इस्तेसाल करते हैं, मुझे इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीका, ये मामला 3 से 4 महीने जब से हम आए हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो चुका था, और मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां दी गई हैं कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। इस डर में मैंने ये बात तुम्हें भी नहीं बताई, लेकिन वो तुम्हारा जो दोस्त बना था फेसबुक पर, वो और उसके साथ 2 और लोग भी आते हैं, और ये रोज़ मेरा जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। लड़का और लड़की बैठ के रोते हैं,
پھر لیکن بات وہی ہے کہ اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ خیر فیصلہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے صبح جیسے کیسے میں ان سے کہتا ہوں ہمارے پیسے واپس کریں، ہم واپس چلتے ہیں۔ اس نے اگلے دن اس بندے سے بات کی کہ یار میری جو رقم ہے وہ آپ مجھے واپس کر دیں، بس میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے پہلے بہلانے بھسلانے کی کوشش کی، جب یہ نہیں مانا تو اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اپنا بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور پھر دوبارہ مسلسل اگلے 3 ساڑھے 3 مہینے تک وہ جو لڑکی تھی اسے استعمال کرتے رہے۔ خیر کسی طرح یہ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچے۔ اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تو لڑکے کا جو باپ تھا یا لڑکی کا باپ تھا، ان دونوں میں سے کسی کے ایک باپ نے خودکشی کر لی تھی، ایک کی ماں فوت ہو چکی تھی، یعنی کہ پیچھے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اب ان دونوں نے، لڑکا اور لڑکی نے، نکاح کر لیا ہے، شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، لیکن بقول ان کے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے پچھتاوے کے، ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی غلطیوں پر ندامت کرنے کے اور شرمندہ ہونے کے، یا اپنا سینہ پیٹنے کے یا ماتم کرنے کے سوا ہمارے پاس اور زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بھی بیزار ہیں، ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی دعا نہیں ہے۔ تو آخر میں وہ لڑکا یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں سب نوجوانوں سے، لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس طرح کا سٹیپ نہ اٹھایا کریں، اس طرح کا سٹیپ نہ اٹھایا کریں، اس طرح کا قدم نہ اٹھایا کریں۔ دیکھیں ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہاں تو لڑکا جو تھا نا، وہ کہہ لیں کہ کریکٹر کا ٹھیک تھا، جس نے خود ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن در حقیقت پتہ کیا ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کے کریکٹرز شامل نہیں ہوتے تو وہ لڑکا جو بھگا کے لے جاتا ہے وہ خود ایسا کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے ساتھ بہلا پھسلا کر بھگا کر لے جاتے ہیں، جا کر کوٹوں پہ بیچ دیتے ہیں، 4 5 3 لاکھ 6 لاکھ میں فروخت کر دی جاتی ہے لڑکی، اور پھر اس کی ساری زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ جذباتی ہو کر جلد بازی میں اس طرح کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کے فیصلے کبھی سود مند یا کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ دورانیہ، وہ وقت جو آپ کا اپنے ایمز آف لائف پہ کام کرنے کا دورانیہ تھا، وہ وقت جو آپ کا گولڈن ٹائم تھا، جس میں آپ نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی تھی، جس میں آپ نے اپنے وہ جو ڈریمز ہوتے ہیں، لائف کے گولز ہوتے ہیں، انہیں اچیو کرنا تھا۔ آپ اس عمر کے حصے میں جب آپ کو یہی نہیں پتا آپ کے لیے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، who is sincere with you and who is not، کون آپ کے ساتھ سنجیدہ ہے اور کون آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنے میں چھپا ہوا غیر ہے، بھیڑیا ہے، اس بارے میں آپ لڑکیاں نہیں جانتی۔ تو خدا کا واسطہ ہے، ماں باپ غصے میں ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات ضد بھی آ جاتی ہے، انا بھی آڑے آ جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ شناس ہیں، وہ چہرہ شناس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ محبت کے نام پر کیا کچھ کیا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اغوا کر کے کوٹھوں پہ بیچ دیا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نکاح اور شادی کا لالچ دے کے لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ صرف آپ کو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو والدین کی رضامندی کو شامل کریں، والدین کو منانے کی کوشش کریں، ان سے استفسار کریں، ان کے آگے چاہے ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں جوڑ لیں، لیکن اس طرح کا قدم کبھی نہ اٹھائیں کہ آپ بھاگ کے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جو اختتام ہے وہ کچھ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بتانے سے شاید ایسی کوئی لڑکی جو اس طرح کا سوچ کے بیٹھی ہو، اس طرح کا فیصلہ کر کے بیٹھی ہو، اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ اپنا ارادہ بدل لے، تو میں سمجھوں گا کہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔
کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لے کے آپ کو ایک پازیٹیو میسج دیا جائے. میں اس سوسائٹی میں فرسٹریشن پھیلانے کے حق میں نہیں ہوں. میں اس سوسائٹی میں مرچ مسالہ لگانے کے حق میں نہیں ہوں. میں اس سوسائٹی میں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں اپنے چینل کے چند ویوز کے لیے یا اپنے آرٹیکل کے چند ریڈرز کے لیے میں ایسا کچھ نہیں لکھنا چاہتا، ایسا کچھ نہیں بولنا چاہتا. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر نیگیٹو بھی ہے تو اس کو کوئی پازیٹیو میسج میں کنورٹ کر کے دیا جائے، آپ کو اویئرنیس دی جائے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں. ویڈیوز جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں تک پہنچنی چاہیے، جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ بھی اس کی شیئرنگ کر دیا کریں تاکہ کچھ اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سینسیٹیو ٹاپکس کا میں انتخاب کرتا ہوں، سیکس ایجوکیشن، بریسٹ فیڈنگ اور مدرس فیڈ. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ جو ویڈیوز ہیں اس میں تفصیلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں بریسٹ کینسر کے بارے میں. اس پر اویئرنیس پر مبنی ایک انشاءاللہ تفصیلی جو ویڈیو ہے وہ جاری کروں گا. کچھ خواتین کی جانب سے یہ میسیجز مل رہے تھے کہ اس ٹاپک کے اوپر اویئرنیس دی جائے، اس ٹاپک کے اوپر لکھا جائے یا ویڈیو بنائی جائے. تو اس پہ میں ذرا سرچ کر رہا ہوں ابھی. انشاءاللہ پھر جلد ہی جو ہے 1-2 دن میں بریسٹ کینسر کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سمٹمز بتائے جائیں گے، جس میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں گی، ایج وغیرہ وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.